السلام علیکم ناظرین، ونس اگین عظیم خان وطن یار ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور ناظرین، یہ میڈیکل بلنگ انڈسٹری سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ لیکچر پورا دیکھیے گا اور اس سے آپ لوگوں کی نالج میں اور آپ لوگوں کی جانکاری میں اور اس لیکچر کی امپورٹنس کا اندازہ آپ لوگوں کو تب ہوگا جب یہ لیکچر پورا آپ لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ ناظرین، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ ہر انڈسٹری میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس ٹیکنالوجی سے اپنے جو بھی ہیومن ریسورس ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو منیمائز کیا جائے، ان میں کمی لایا جائے اور زیادہ تر آٹومیشن کی طرف چلا جائے۔ تو آج کے دور میں اے آئی کا جو سسٹم ہے وہ لاگو کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ چاہے وہ میڈیکل بلنگ انڈسٹری میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہو، چاہے وہ جس بھی ادارے میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہو، تو اے آئی سے کافی زیادہ جو ہے وہ آٹومیشن کا سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اے آئی یوز کرنے سے، امپلیمنٹ کرنے سے بلر کا رول جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن جتنا بھی مینیمائز کیا جا سکے گا مینیمائز کیا جائے گا۔ اب ایک بلر کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک بلر کو وقت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چینجز ہوگی، جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اپنے آپ کو اس مناسبت سے اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اے آئی اینڈ بلر رول۔ اے آئی is definitely transforming healthcare billing, but it's unlikely to eliminate the biller role completely in the near future. Instead, AI is automating repetitive and time-consuming tasks like data entry, coding suggestion, claim scrubbing, and eligibility checks. ناظرین، یہاں پہ ڈسکرپشن سے آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ اے آئی سے کتنی چینجز آ سکتی ہے۔ وہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں کچھ چینجز لائے گی جس میں کافی زیادہ جو مینول ورک ہے، جو ٹائم کنزمپشن ہے کچھ ٹاسک کے اوپر، جیسے ڈیٹا انٹری ہے، کوڈنگ سجیشنز کے حوالے سے یہ اے آئی جو ہے وہ ہیلپفل ہوگی۔ اس کے علاوہ کلیم اسکربنگ ہے، ایلیجیبلٹی چیکس ہے، آٹو چیکس لگے ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بلرز کو پورٹلز کے اوپر نہیں جانا پڑے گا، ان کو کال نہیں کرنی پڑے گی، وہ جو ہے وہ آٹومیٹ ہوگا، سسٹم کے ساتھ لنک ہوگا، پورٹلز کے ساتھ، انشورنس پورٹل کے ساتھ، اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایلیجیبلٹی کا جو سروس ہے وہ پرفارم کرے گا۔ اس کے علاوہ کلیم اسکربنگ ہے، آٹو رولز لگے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوڈنگ سجیشن ہوگی، پروگرس نوٹ ہوگا ڈاکٹر کا، اور اس کے مناسبت سے جو ہے وہ سجیسٹ کرے گا کہ اس کے لیے کون سے کوڈ جو ہے وہ پرووائڈ ہوں گے۔ لیٹ سپوز کچھ پرووائڈر کی پرسکرپشن ہوگی تو اس کے آٹومیٹکلی جیسے وہ پرسکرپشن ہوگی تو وہاں پہ کوڈ آٹومیٹکلی پاپولیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریسنٹ پاسٹ میں کچھ ای آر اے کی آٹو پوسٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے، کچھ آٹو سبمیشن سٹارٹ ہوئی ہے، جس میں بلرز کی جو ہے وہ کام کو مینیمائز کیا گیا ہے۔ تو دیر از ایکچولی ٹائم کنزیومنگ پروسیس وچ کین بی مینیمائز، اور وہ ٹائم کنزمپشن جو ہے وہ جتنا بھی کم کنزیوم کیا جائے اے آئی سے، تو وہ بلنگ انڈسٹری جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا اپنے انڈسٹری میں، اور جتنے بھی بلنگ سافٹ ویئرس ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو تیزی سے اڈاپٹ کر رہا ہے، تاکہ جتنا بھی پرووائڈر بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کو کم سے کم جو ہے وہ ریسورس ریکوائرڈ کرنا پڑے، یا بلنگ کمپنیز کو بھی سیم اسی طرح ہی کنسیپٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو دیر از ایکچولی دا اے آئی رول ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس آف ناو ڈیز پیریڈ، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی از دا رول چینجنگ ود آٹومیشن ہینڈلنگ روٹین ورک؟ Billers are shifting towards more analytical and oversight-based responsibility. They are needed to manage exception, resolve complex denials, interpret pairs, policies, ensure compliance, and communicate with providers and patient. ناظرین، یہاں پہ بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ آٹومیشن سسٹم سے جو روٹین ورک ہے بلرز کا، وہ ایک ڈفرینٹ رول اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے۔ وہ مینول انٹری سے لے کے وہ انالیٹیکل سائڈ پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ان کو ایکسیپشنز کے طور پہ، ان کو کمپلیکس ڈینائل کے طور پہ، ان کو پیئر پالیسی کو انٹرپریٹ کرنا،
ان کو کمپلائنس کو سمجھنا، انشور کرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پرووائڈر اور پیشنٹ کی ساتھ کمیونیکیشن کرنا، یہ ایک بلر کے رول میں شامل ہو جائے گا. ابھی بھی ہے لیکن وہ پھر محدود انہی چیزوں کے اوپر ہو جائے گا. باقی جو چیزیں ہیں، جو مینول ورک ہے، دیٹ ول بی ہینڈل بائی دا اے آئی سسٹم، دیٹ ول بی ہینڈل بائی دا آٹومیشن سسٹم. ٹھیک ہے، تو پھر بلرز کا جو فوکس ہوگا وہ ان چیزوں کو اوپر ہوگا، جو کمپلیکس کام ہوگا، جو انالیٹیکل چیزیں ہوگی، جن کو انالیسس کرنی ہوگی کہ اس کیس میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پرووائڈر سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، پیشنٹ سے کنفرم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ کمپلیکس ڈینائلز ہوتے ہیں جن کے اوپر مینول ورک چاہیے ہوتے ہیں، یا کچھ انالیٹیکل رسپانس چاہیے ہوتا ہے ایک بلر کا. تو دیٹ ول بی ہینڈل بائی دا بلرز، بٹ آل دا ادر تھنگس فرام دا ڈیٹا انٹری ول بی ہینڈل بائی دا آٹومیشنز تھرو اے آئی سسٹم. اب ایک اور سوال یہاں پہ جنم لیتا ہے، ویئر اے آئی فالز شارٹ. اے آئی ٹول کین مس انٹرپریٹ کنٹیکسٹ or pair specific rules, especially in complex or unique cases. Human judgment is still essential for accuracy, ethical considerations, and decision making when systems give unclear or incomplete output. کچھ جگہوں پہ اے آئی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ ہیومن ڈیسیجن میکنگ بہت ضروری ہوتی ہے، وہاں پہ ہیومن کی انٹرپریٹیشن ضروری ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اے آئی. وہاں پہ اے آئی کی کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ آؤٹ پٹ مائٹ بھی وہ اس طرح نہ دے پا رہے ہو، اس کی ججمنٹ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہیومن کی ہوتی ہے. تو دیٹ از شارٹ فال آف اے آئی ان دیٹ پرٹیکولر ایریا ویئر ہیومنس are mostly needed to make certain decision making. Maybe the accuracy would be from the human is more valuable and more accurate than AI tools should be. تو یہی ہے کہ کچھ کمپلیکسٹی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی جہاں پہ ہیومن جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے، انالیٹیکل اسکلز وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. دیر شوڈ بی سم ہیومن انوالوڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا. Skills that will be on demand. Billers who understand revenue cycle processes and who can work with AI system will remain valuable. Skills in auditing, denial management, compliance and healthcare regulation will be increasingly important. اب کچھ سکلز جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اے آئی بلر سے. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اے آئی کے امپلیمنٹیشنز کے ساتھ ساتھ بلر کو بھی اپنے آپ میں چینجز لانا ہوگی. ٹھیک ہے، ان کے انالیٹیکل سکلز کی جو یوز ہے وہ انکریز ہو جائے گا، اس کا مینول ورک کم ہو جائے گا. تو وہ جو قابلیت والا فیکٹر ہے، وہ جو سکلز ہیں بلر میں، وہ یوز ہونا شروع ہو جائے گا، زیادہ یوز ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں امپرومنٹ جو ہے کہ ریکوائرمنٹ ہوگی سسٹم میں. تو دیٹ از ایکچولی ڈیمانڈس فرام دا بلر سائڈ ٹو امپروو انہینس دا skills of auditing, skills of denial management, compliance and healthcare regulation. That is really important in this industry. اب ایڈیپٹیشن کا جو پروسیس ہے، ایڈیپٹیشن مطلب یہ ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا یوز ہوتا ہے، جو چینجز آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو ہیومن کو بھی، بلر کو بھی اپنے آپ میں وہ چینجز لانا ضروری ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس تمام لیکچر کا کنکلوژن کیا ہے؟ AI is reshaping the biller's role rather than replacing it entirely. The job is evolving into a more skilled and strategic position, and professionals who adapt will continue to play a key role in healthcare finance. اب یہاں پر کنکلوژنز سے ظاہر ہے کہ یہ جو اے آئی کا سسٹم ہے یہ بلر کو ریپلیس نہیں کر رہا، بلکہ ان سے چینجز ڈیمانڈ کر رہا ہے. ان کی جو سکلز ہیں وہ امپرومنٹ مانگ رہا ہے، ان میں ایڈیپٹیشن مانگ رہا ہے. ان کے جو ہیلتھ کیئر کی جو انڈسٹری میں جو اے آئی کا رول انٹر ہو رہا ہے، انوالو ہو رہا ہے، تو بلر سے بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کے مطابق اپنے آپ میں چینجز لائیں، اور جہاں جہاں پہ اس بلر کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق لائیں تاکہ اس کا رول جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. جو لوگ، یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ
اپنے آپ کو اس انڈسٹری میں اس اے آئی کے اڈاپٹیشنز کے ساتھ چینج نہیں کریں گے، وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور وہ جاب لیس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر طور پہ ان کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں۔ جو سکلز ریکوائرڈ ہے ود دا پیسج آف ٹائم، دے نیڈ ٹو اڈیپٹ دیٹ سکلز اینڈ امپروو دیئر سیلف ود دا پیسج آف ٹائم، کہ جو ڈیمانڈ ہوگا جن بلنگ انالسٹ کا، وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے میں جو سکلز ریکوائرڈ ہے وہ لے کر آئیں۔ ناظرین، امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ لوگوں کی مائنڈ بھی کلیئر ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کے جو ہے وہ محتاط رہنے کے لیے، اپنے آپ کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے یہ مدد دے رہا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔